عالیہ روز رات کو پراسرار کہانیاں پڑھتی تھی۔ جب تک وہ کوئی خوفناک کہانی یا ناول نہیں پڑھتی تب تک اسے ایک عجیب بے چینی محسوس ہوتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ پراسرار کہانیاں اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہیں۔ شروع میں تو وہ پڑھتی بھی تھی اور پھر اسے ڈر بھی لگتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس کا ڈر کا احساس کم ہونے لگا۔ ایسے ہی کتاب پڑھنے کی مقصد سے آج اس نے شہر کی پرانی لائبریری کا رخ کیا۔ یہ لائبریری سالوں سے بند پڑی تھی اور اسے تالا لگا ہوا تھا۔ باہر ایک بوڑھا چوکیدار بیٹھا تھا، جس سے معلوم ہوا کہ یہ لائبریری کئی سال پہلے بند ہو چکی ہے اور اس وقت اس کے اندر سوائے چند پرانی کتابوں کی اور کچھ بھی نہیں۔ عالیہ نے چوکیدار سے لائبریری کو کھولنے کی مؤدبانہ گزارش کی، مگر چوکیدار نے کھولنے سے انکار کر دیا۔ جب عالیہ نے چوکیدار کا یہ جواب سنا تو اس نے فوراً پرس سے ایک نوٹ نکالا اور چوکیدار کی سپرد کر دیا۔ بس پھر کیا ہونا تھا، چوکیدار نے چابی ہی عالیہ کے حوالے کی اور خود رفو چکر ہو گیا۔ عالیہ نے کتب خانے کا دروازہ کھولا تو اسے دھند اور مٹی کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ جب کچھ دقیق نظر سے مشاہدہ کیا تو کونے میں رکھی ایک الماری پر اس کی نظر پڑی، جس میں کچھ زبوں حال کتابیں رکھی تھی۔ عالیہ نے ان کتابوں کو اٹھا کر دیکھنا شروع کر دیا، مگر ایک ایسی کتاب تھی جس پر عالیہ کی نظر رک گئی اور اسے وہ اپنے مقصد کی ہی لگی۔ یہ ایک شیطانی کہانی پر مبنی پراسرار ناول تھا، جس کی فرنٹ پیج پر بھی لکھا تھا کہ اس ناول کو فقط وہ لوگ پڑھے جو ناول کو پڑھتے ہوئے خود پر قابو پانے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ عالیہ نے وہ ناول اٹھائی، لائبریری کو بند کیا اور چلی گئی۔ گھر آ کر سارے کام نپٹا کر وہ پراسرار ناول پڑھنے بیٹھ گئی۔ ابھی صرف رات کے 7 بج رہے تھے۔ پرندے اپنی آشیانوں کی طرف لوٹ رہے تھے۔ فضا میں ہر طرف ایک عجیب بو پھیلی ہوئی تھی۔ جو عالیہ ناول پڑھ رہی تھی تو اسے ناول کی پراسراریت پر لطف محسوس ہو رہا تھا۔ یہ ناول شیطانی طاقتوں اور شیطانی حرکات سے سرشار تھا۔ ایک ایسا ناول تھا جس کو پڑھنے سے انسان کی کیفیت میں وہ شیطانیت اور حیوانیت آ جاتی تھی۔ وہی کیفیت اب عالیہ بھی محسوس کر رہی تھی۔ ناول کی دوسری قسط شروع ہوئی۔ عالیہ پڑھتے پڑھتے اپنی بستر پر لیٹ گئی۔ آج صدی کی وہ اماوس کی رات ہے جس کا انتظار ہر شیطانی طاقت کرتی ہے۔ آسمان پر سیاہ رنگ جمع ہوا ہے۔ آج شیطانوں کی ملکہ اپنی بستر سے اٹھ کر قبرستان سے قبروں کو پیروں تلے روند کے سارے شیطانوں کو اور بھی زیادہ طاقت دے گی۔ اے پڑھنے والے، تم نہیں جانتے کہ تم کون ہو۔ تم اگر مرد ہو تو شیطانی فرض نبھاؤ اور سارے قبرستان سے مردے کانا شروع کرو، لیکن اگر تم عورت ہو، ہاں تم ایک عورت ہو، ہاں تم ایک عورت ہو۔ یہ جملہ عالیہ نے جو پڑھا تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ شیطانی طاقتیں اس کے آس پاس ہی گم رہی ہو اور کبھی بھی اس کے جسم میں پرورش کریں گی۔ وہ ڈر سہم کر پھر بھی اس ناول کی وہ شیطانی قسط پڑھ رہی تھی۔ اگلے صفحے پر جو لکھا تھا اسے پڑھ کر عالیہ کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ عالیہ سے ہی مخاطب ہو رہی ہو۔ اٹھو شیطانوں کی ملکہ اور وہاں پہنچو جہاں شیطانوں کی پوری جماعت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ آج اماوس کی رات تمہاری بھی طاقت بڑھنے والی ہے۔ اتفاقاً وہ رات بھی اماوس کی رات تھی اور اس شیطانی ناول کی سب سے خطرناک بات یہ تھی کہ کوئی لڑکی اگر اماوس کی رات کو وہ ناول پڑھ لے تو اس کی نفسیات پر گہرا اثر ہو جاتا تھا۔ اب عالیہ نے خود کو شیطانوں کی ملکہ تصور کرنا شروع کر دیا۔ وہ اور آگے پڑھنے لگی۔ اے ہماری طاقتوں کی مالک ملکہ چاندنی، آؤ کہ آج کی رات ہم نے تمہارے لیے انسانی خون کا نذرانہ رکھا ہے۔ اب اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے۔ عالیہ نے خود کو شیطانوں کی دیومالائی ملکہ چاندنی تصور کیا اور ایسی اکڑ سے اپنی بستر سے اٹھی جیسے وہ خود اب شیطانوں کی ملکہ چاندنی چڑیل بن گئی ہو۔ وہ اٹھی اور گھر سے نکل کر جنگل کی طرف بڑھتے چلی گئی جہاں پر اس کے تصوراتی شیطان انتظار کر رہے تھے۔